سامری جو جادوگر تھا اسے بھی دجال اپنے زمانے میں کہا گیا اس کے حرکتوں کی وجہ سے. ابن سیاد کو بھی دجال کہا گیا اس کے حرکتوں کی وجہ سے. ایک نوجوان لڑکا تھا 10-12 سال کی عمر ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور آسمان کو دیکھتا اور غیب کی باتیں بتاتا, بادلوں سے باتیں کرتا, اور جب رات کو سوتا تو زور زور سے چیختا اور چلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ایسا ہے جو بادلوں سے باتیں کرتا ہے اور رات میں چیختا چلاتا ہے, لوگ اس سے ڈر رہے ہیں, اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لینگویج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس زمانے میں اگر کوئی ہمارے سامنے عجیب زبان میں بات کرے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تو بالکل وہ ایسے ہی کبھی کبھی زبان بولتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے اس کے پاس گئے, کیونکہ بعض صحابہ نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ دجال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے دجال نکل گیا. اللہ کے نبی دور اندیش تھے, اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. اس کی جو حرکتیں تھیں جب سنا تو لگا آپ کو کہ ہو سکتا ہے دجال ہو. جب آپ ملنے کے لیے گئے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ اور کہا اس سے کیا تو مانتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, تو وہ کہنے لگا آپ تو امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں, ان پڑھ کی طرف, میں تو پڑھا لکھا ہوں. خود کو وہ بہت عقل مند سمجھتا. وہ یہ کہتا آپ گواہی دیتے ہو اتشہد, کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے نبی اس سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں؟ وہ ہاں یا نہ نہیں کہا اس نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ گواہی دیتے کہ میں بھی اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں. حضرت عمر بن خطاب کو غصہ آ گیا, وہ تلوار نکال دی, کہا عمر رک جاؤ. پھر اس سے پوچھا, ابن سیاد سے کہا بیٹا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہنے لگا پانی پر تخت نظر آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اسے شیطان کا تخت نظر آتا ہے. پانی پر کس کا تخت ہوتا ہے؟ شیطان کا تخت ہوتا ہے حدیث کے مطابق. پھر اس سے پوچھا اور کیا نظر آتا ہے؟ کہنے لگا 2 سچے اور 1 جھوٹا نظر آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے کہنے لگے کہ جب یہ سوچ رہا تھا تو سچ مچ سوچ رہا تھا اور صحیح ہدایت پر چل رہا تھا, صحیح لائن میں صحیح دشا میں چل رہا تھا. لیکن جب اس کے بعد اسے جھوٹا نظر آیا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا, ہدایت والے راستے سے وہ ہٹ گیا, اب گمراہی والے راستے پر ہے. کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. زمانہ کچھ آگے بڑھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سفر پر ہم گئے تو اچانک سے ابن سیاد ہمیں نظر آیا اور عمر اس کی زیادہ ہو چکی تھی. ہم مکہ سے مدینہ المنورہ جا رہے تھے تو سفر میں کئی صحابہ کرام ساتھ میں تھے, تو ہم لوگ اس سے دور دور ہو رہے تھے. ابو سعید خدری بہت زیادہ اس سے نفرت کرتے تھے, دجال ہے. اب جب یہ کسی جگہ پر رک گئے, خیمہ گاڑ لیا وہاں پر اور آس پاس بیٹھ گئے, تو یہ جو ابن سیاد ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بالکل قریب چلا گیا. حضرت ابو سعید خدری اور دور ہونے لگے. پھر وہ اٹھا اپنی جگہ سے, اٹھ کر بکریوں کا دودھ دھویا اور برتن میں ڈال کر حضرت ابو سعید خدری کو پیش کیا. تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پینا, تو پی لے. وہ کہنے لگا تمہیں اتنی نفرت کیوں ہے مجھ سے, اتنی نفرت کیوں ہے؟ کہنے لگے تو دجال ہے. کہا کہ میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں, میں تو مسلمان ہوں. ابن سیاد پہلے یہودی تھا, ماں باپ بھی یہودی تھے, مگر بعد میں مسلمان بنا, اس کے والدین بھی مسلمان بنے. تو پہلا اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرے ماں باپ بھی مسلمان ہیں, اور پھر اس نے کہا میری تو اولاد بھی ہے. دجال تو مسلمان نہیں ہوگا, دجال کے والدین بھی مسلمان نہیں ہوگے, اور دجال کی شادی ہوگی نہیں ہوگی, اور دجال کے جب شادی نہیں ہوگی تو بچے ہوگے
نہیں ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ابن سیاد کہنے لگا میرے تو بچے ہیں، اس کے بچے نہیں ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے غور کیا اور دھیرے دھیرے اس کی نفرت ختم ہو رہی تھی اور شک ختم ہو رہا تھا، اور مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ دجال نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا میں دجال نہیں ہوں مگر مجھے دجال کے بارے میں پتا ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیا کرے گا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دجال ہی ہے۔ اگر وہ دجال نہیں ہوتا تو دجال کے بارے میں صرف دجال یا دجال کے لشکر کو پتا ہے۔ آج جو اس کا لشکر ہے یہودی ہے، انہیں کس طرح پتا، میں وہ آگے آئے گی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دجال ہے۔ تو سامری جادوگر کے بارے میں آیا، وہ بھی دجال نہیں ہے، چھوٹا دجال ہے، بڑا نہیں ہے۔ ابن سیاد چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے۔ اب